سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ پہلا، اگر ہم اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اے پروردگار، حسن اخلاق کی توفیق دینے والا صرف تو ہے اور برے اخلاق سے رونے رکھنے والا تو ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے پناہ بھی مانگتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ہمارے معاشرے میں مشہور یہ ہے، یہ دعا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا بغیر آئینے کے دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار تو نے میری صورت اچھی بنائی نا، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اگر ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہتے تو ہمارے پاس دوسرا بڑا ضابطہ یہ ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ آج کے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے جسمانی، تعلیمی، مالی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے، لیکن ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑی کوتاہی کہاں ہوتی ہے؟ ان کی اپنی اخلاقی تربیت میں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو بے داغ بنائیں، ایسا ان کا اخلاق و کردار ہونا چاہیے کہ بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر سدھار لیں۔ اسی طریقے سے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے بری دوستی سے بچانا۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑے بڑے جو ہے ہمارے اب جو ہے بیٹے بیٹیوں کو ہم کیا کریں؟ ان کی بون کو بری دوستی سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہا مومن سے دوستی کرو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اچھی دوستی پر ان کو ابھارا اور بری دوستی سے اگر ہم نے ان کو منع کر لیا نا، لہٰذا ہم اپنے بچوں کی اچھی اخلاق سے تربیت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی بری دوستی کی مثال دی۔ کیا فرمایا؟ اگر اچھی دوستی رہو گی تو گویا وہ اپنے پاس مشک کو رکھے ہوئے ہے، اگر کوئی آدمی بری دوستی کرتا ہے نا، اس کی مثال وہ لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے۔ اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے اس کی چنگاریاں اڑیں گی اور آپ کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاقی تربیت کرنے کے لیے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے فتنوں سے اپنے بچوں کو مکمل طور پر بچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کی شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو موبائل دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچے بالغ ہونے سے پہلے ایسی چیزیں دیکھ لے جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، نعوذ باللہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خون کے آنسو رو کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے برے ماحول سے بچانا۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجئے کہ معاشرے کی غلط چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کتنی مضبوط تھی۔ 13 سال تک آپ نے جہاں توحید سکھایا اپنے صحابہ کو، وہیں اخلاق کے ایسے اونچے عہدے پر ان کو فائز کیا۔ مدینہ ہے، مدینے میں کئی برے ماحول کی چیزیں تھیں، لیکن مدینے کا برا ماحول نہ جو ہے صحابہ کے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے اپنے جو ہے اخلاقی جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نبیوں کے اور سلف کے اخلاق کا مطالعہ کرو۔ نوح علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، حضرت موسیٰ کا صبر کیسے تھا، حضرت موسیٰ کے اندر حیا کیسے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، اس کی طرف توجہ دو۔ اور خصوصاً سیرت کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے اپنے جو ہے اخلاق کو سدھارنے کے لیے۔ سلف کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل، اپنے ایمان کی وجہ سے تو افضل ہوئے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی افضل ہوئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے مصطح بن اساسہ نے واقع افک میں نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا اس میں انہوں نے ساتھ دے دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مصطح پر جو ہے خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورہ نور کی آیتیں اتار کر بتایا، اے ابو بکر تم مصطح کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عمر کے اخلاق کیسے تھے، عثمان کے اخلاق کیسے تھے،
تھے۔ عثمان کے اندر تو حیا اتنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اپنے ران پہ کپڑا ڈال لیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس ابو بکر و عمر تھے، آپ کی ران کھلی تھی، لیکن آپ نے حضرت عثمان کو دیکھتے ہی اپنے ران پر کپڑا کیوں ڈال لیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو ایک طرح بیماری تھی، ان کی شرمگاہ سے مزی نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی کے داماد تھے نا، اگر چاہتے تو ڈائریکٹ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سسر سے پوچھ سکتے تھے، حالانکہ علی کی پوری تربیت اللہ کے نبی نے کی، لیکن یہ داماد کے اندر حیا کیسی تھی؟ علی نے مقداد کو بھیجا، مقداد جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ معزز حاضرین، عورتوں کے اندر بھی اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسے مردوں کے اخلاق، مرد بچوں کے اخلاق اگر ہم صحیح کر دیتے ہیں، ساتھ میں بچیوں کے اور عورتوں کے اخلاق پر بھی توجہ دینا ہماری بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور اس کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے اخلاق و کردار پر مکمل طور پر حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی زندگی میں جو ہے کسی آیت کے خلاف انہوں ورزی نہیں کی، لیکن جنگ جمل میں نکل کر چلے گئیں کمانڈر بن کے۔ جب بھی وقرن فی بیوتکن پر آتی تو ہچکچا کے روتی تھیں۔ لوگ پوچھتے عائشہ کیوں روتی؟ تو کیا بولتی معلوم؟ ہمیشہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی آیت کی نافرمانی نہیں کی، لیکن جنگ جمل میں میں اپنے گھر سے نکلی، اس آیت کی مخالفت ہو گئی، لہٰذا مجھے اس پر رونا آتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق دیتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ رجوع کر لیں۔ کس سے؟ حفصہ سے۔ ان کے اندر دو اخلاق اچھے تھے، فرمایا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وہ رات میں قیام اللیل کی پابند بھی تھیں اور فجر روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی کیسے تربیت کی؟ یہ مسکینوں کی ماں، ان کو ام المساکین کہا گیا۔ سلف میں اخلاق تو بہت تھے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ ایسے اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز تھے، ان کے زمانے میں پائے جانے والے بدعتی حضرات بھی مکمل طور پر ان کے اخلاق کا اعتراف کرتے تھے۔ آخری میں ایک مثال ہم دینا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے بیٹے عبدالرزاق البدر ایک مرتبہ وہ رمضان میں اسلامک یونیورسٹی میں حاضری لے رہے تھے۔ یہ واقعہ کئی علماء نے ذکر کیا، حاضری لے رہے تھے۔ حاضری لیتے وقت ایک طالب علم کا نام آیا سیام، سیام کا معنی روزہ۔ جیسے ہی نام کا وقت آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ غاب الصیام کہہ دی، یعنی رمضان چلا گیا۔ اب ہو سکتا ہے اس بچے کو جو ہے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، جب دوسرے دن آئے تو طالب علم سے معافی مانگنے لگے، میں نے تمہارا مذاق اڑایا۔ یہ پہلا دن۔ دوسرے دن کیا کیا؟ دوسرے دن آ کر ڈھیر ساری کتابیں اس بچے کے سامنے پیش کر کر کہنے لگے، ہو سکتا ہے میں نے تمہارا مذاق تو نہیں اڑایا، وہ نیت نہیں تھی میری، لیکن ہو سکتا ہے سب کے سامنے میں نے ہو سکتا ہے تمہاری توہین کی ہو، میں تو پہلے معافی مانگتا ہوں، لہٰذا یہ چیزیں دیکھتا ہوں اللہ کے لیے اپنے جو ہے ذہن سے ان تمام چیزوں کو نکال دو۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا نا، اس سرزمین میں جہاں عقیدہ کمال درجے کا ہے، الحمدللہ حالات کتنے بھی گزرے ہو جائیں، لیکن ان کے اندر آج بھی اخلاق مکمل طور پر موجود ہیں۔ بہرحال میرے تقریر کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عقیدے پر جہاں زور دیا گیا، وہیں اخلاق پر بھی زور دیا گیا۔ ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم اپنے اخلاق کو مکمل سدھارنے کی کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو اخلاقی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر نبوی اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔